شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم محمد قاسم کے ان خوابوں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ تعالیٰ محمد قاسم کو شرک اور اس کے تمام اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دنیا میں ہم شرک کو صرف ایک مطلب سے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اور بے شک یہی شرک ہے۔ لیکن شرک کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقسام ہیں جن میں آج مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو اس کے خوابوں میں بھی بتایا کہ قاسم، میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا اس کے گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور قاسم، اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ قیامت کے دن اللہ شرک کو معاف کرے گا۔ اب آپ کو ان باتوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ تو آئیے پھر جانتے ہیں شرک اور اس کے اقسام کے بارے میں، جن کے بارے میں محمد قاسم کو خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو بیس ہے وہ توحید ہے، اور توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ مدد مانگیں گے تو صرف اللہ سے، امیدیں رکھیں گے تو صرف اللہ سے، اور اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہی بیسک ڈیفینیشن توحید ہے۔ اب توحید کا اپوزٹ شرک ہے، یعنی جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، کسی اور کو اپنا خدا بناتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں، اور اللہ کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہی شرک ہے۔ لوگوں نے اللہ کے سوا کن کو اپنا معبود بنایا؟ لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنا معبود بنایا۔ یہ بت ایک بے جان مجسمہ ہے جس کو انسان پتھر یا پھر مٹی کا استعمال کر کے اپنے ہاتھوں سے الگ الگ قسم کی شکلوں میں بناتا ہے۔ کچھ بتوں کو انسانی شکل میں بناتے ہیں اور کچھ کو جانوروں کی شکل میں، اور پھر انہی بے جان مجسموں کو یا بتوں کو اللہ کی جگہ پر رکھتے ہیں، یعنی ان کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ تو اب آپ کو ان باتوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بت یا بے جان مجسمے، جن کو آج کل آرٹ اینڈ کلچر کی دنیا میں سٹیچوز بھی کہا جاتا ہے، ان کا استعمال صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کو چیلنج کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ایک سچا مسلمان جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ، کیا وہ ان بے جان مجسموں کو آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر اپنے گھر میں سجا کے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی مرضی سے ان بے جان مجسموں کو آرٹ اینڈ کلچر اینڈ ڈیکوریشن کے نام پر اپنے گھر میں سجا کے رکھتا ہے تو وہ پھر شرک کر رہا ہے، کیونکہ اسی طرح کے بے جان مجسموں کو صدیوں سے کافروں نے اللہ کی جگہ پر رکھا ہے، یعنی ان کو اپنا معبود بنایا ہے۔ اور کافر لوگ ان بے جان مجسموں کو، جن کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں۔ تو اگر مسلمان بھی ان بے جان مجسموں کو اپنے گھروں میں سجا کے رکھیں گے تو پھر کافروں اور مسلمانوں میں کیا ہی فرق رہا۔ یہی بات محمد قاسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوابوں میں بھی بتایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں 360 بت جو پڑے ہوئے تھے ان سب کو سب کے سامنے اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نبیوں نے ان بے جان مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے کیوں توڑا، حالانکہ یہ تو ان بے جان مجسموں کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبیوں کو معلوم تھا کہ انہی بے جان مجسموں کو کافر لوگ اپنا معبود بناتے ہیں، اور ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں نے انہی بے جان مجسموں کو آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے آس پاس ہر جگہ سجا کے رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے گھر تب تک ادھورے لگتے ہیں جب تک وہ اپنے گھروں کو ان بے جان مجسموں سے نہ سجائے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی بے جان مجسمے ہیں جن کا استعمال کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمن ہونے سے بچیں اور ایسے بے جان مجسموں کو اپنے گھروں سے توڑ کر باہر پھینک دیں۔
شرک کے اقسام میں آتا ہے تصویروں کا سجانا بھی۔ آپ کو محمد قاسم کے خواب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ محمد قاسم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم، اگر تمہاری چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اب جب آپ ہندوؤں اور بت پرستوں کے گھروں میں دیکھو گے، آپ دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے مجسموں کے علاوہ ان کی تصویروں کو بھی سجا کے رکھا ہوتا ہے اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا بلکہ وہاں موجود کچھ تصویروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ یہ تصویریں کیسی تھیں؟ یہ تصویریں کافروں کی بنائی ہوئی باطل معبودوں کی تھی، جو یا تو انسانی شکل کے تھے یا پھر جانوروں کے۔ تو اگر آپ نے اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں اپنی مرضی سے ایسی تصویروں کو سجا کے رکھا ہے جو کسی انسان کی ہے، چاہے وہ انسان آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، یا پھر کسی جانور کی تصویر سجا کے رکھی ہے، تو آپ اللہ کی نظر میں شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی تصویروں کا استعمال بھی صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کو چیلنج کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تصویروں کو اپنے گھروں سے ہٹا دیں جن پر کسی انسان کی شکل بنی ہو یا پھر کسی جانور کی۔ آج کے دور میں آپ اپنے کپڑوں میں بھی ایسی تصویریں پائیں گے جن میں انسانوں اور جانوروں جیسی شکلوں کو بنایا گیا ہوتا ہے، تو ایسے کپڑوں کو پہن کر بھی آپ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب شرک کے اور ایک اقسام کو سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم موویز دیکھتے ہیں، پرٹیکولرلی انڈین موویز۔ ان موویز میں باطل خداؤں کو دکھایا جاتا ہے، یعنی ان موویز میں بتوں اور مورتیوں کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ فلم میں بھی ایک جہاں ہے اور اس کا رب بھی اللہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن انڈین موویز میں بتوں اور مورتیوں کو خدا بنایا جاتا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی جگہ دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایسی موویز کو دیکھتے ہو تو آپ ایک طرح سے ان باطل خداؤں کو تسلیم کرتے ہو جنہیں ان موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ تو ہم نے شرک کے اقسام یا فارمز آف شرک کے بارے میں جانا، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں آج مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو اس کے خواب میں بتایا تھا کہ قاسم، یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بری ہوئی کبھی نہ تھی جتنی یہ آج بری ہوئی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد بھی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مسلمان خود کو شرک اور اس کے اقسام سے نہیں بچاتے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ان شرکیاتی چیزوں میں مبتلا نہ ہونے دیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان شرکیاتی کاموں سے آگاہ کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان شرک اور اس کی اقسام سے بچے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔